بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام قانون فہمی میں خوش آمدید۔ آج ہماری نشست کا موضوع ہے امن و امان قائم کرنے کا ایک مفید ادارہ۔ انسانی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت اور اس کی ضمانت نہ صرف ہمارا مذہبی فریضہ ہے بلکہ قانونی ضرورت بھی۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے امن و امان قائم رکھنے کا ایک مربوط نظام موجود ہے جسے ہم پولیس کا ادارہ کہتے ہیں۔ پولیس کا نام سنتے ہی اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسے ادارہ کا تصور قائم ہو جاتا ہے جو باوجود ایک مقدس فریضہ سر انجام دینے کے ناپسندیدہ اور خوف کی علامت ہے، جو کسی حد تک تو درست ہو سکتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں دو ہی تو ادارے ہیں جو ایک مربوط نظام کے تحت ہمہ وقت اپنے فرائض سر انجام دینے میں مصروف عمل ہے۔ ایک فوج جس کا کام ملکی سرحدوں کی حفاظت اور ملک کو بیرونی خطرات سے بچانا ہے، اور دوسرا پولیس کا محکمہ جو ہمہ وقت اندرون ملک امن و امان کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، جنہیں ہم اپنا محافظ کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ ادارہ بہت نچلی سطح سے یعنی تھانہ سے شروع ہوتا ہے اور سب سے بلند سطح پر پہنچ کر بھی تھانہ ہی رہتا ہے، جو خدمت اور حفاظت کا بنیادی یونٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک شہر میں اپنی حدود کے لحاظ سے کئی یونٹوں میں منقسم ہوتا ہے اور ہر یونٹ کو قانون کی زبان میں اسٹیشن ہاؤس اور عام زبان میں تھانہ کہتے ہیں، اور اس کے انچارج کو ایس ایچ او یعنی اسٹیشن ہاؤس افسر، جسے عام زبان میں تھانے دار کہتے ہیں، جو اپنے علاقہ اور حدود کا منتظم اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس کو اپنے علاقے میں کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کی اطلاع یا تو از خود مل جاتی ہے یا بذریعہ کسی ایف آئی آر کے۔ ایف آئی آر کیا ہے؟ ایف آئی آر قانون کو حرکت میں لانے کے لیے ایک اہم ترین دستاویز ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگ اس کی اہمیت، افادیت اور اس کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے سے پوری طرح باخبر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات مقدمات میں قانونی سکم پیدا ہو جاتا ہے جو بعد میں انصاف کی فراہمی میں مشکلات پیدا کرتا ہے۔ آج ہم ان مشکلات کا قدر تفصیل سے جائزہ بھی لیں گے اور حقوق و فرائض کی بات بھی کریں گے۔ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت کوئی بھی شخص اگر اپنے علاقے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ دیکھتا ہے یا کسی جرم کے ارتکاب کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس وقوع کی اطلاع فوری طور پر اپنے علاقہ کے تھانہ میں دے، چاہے وہ تحریری ہو یا زبانی۔ ایسے شخص کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اس علاقہ کا رہائشی ہو، بلکہ ضروری تو صرف یہ ہے کہ اس نے وہ واقعہ یا تو خود دیکھا ہو یا اس کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہو۔ جب وہ اس واقعہ کی اطلاع تھانہ میں دے گا تو پھر اس تھانہ کے انچارج کا یہ فرض بن جائے گا کہ وہ اصلاح کو ایف آئی آر سے متعلق رجسٹر میں درج کرے اور پھر تفتیش۔ لیکن بعض جرائم ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں مستورات جرم کا نشانہ بنتی ہیں، یعنی وہ وکٹم ہوتی ہیں۔ مثلا کسی عورت کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اس کا چہرہ مسخ کرنا، عورت کی عفت اور تقدس کو پامال کرنا، اس کے کپڑے پھاڑ کر اسے عریاں کرنا یا اس کی کوشش کرنا، اسے جنسی طور پر ہراساں کرنا اور اس طرح اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا، یا زنا بالجبر
یعنی ریپ جیسے گھناؤنے جرائم کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہ تمام جرائم تعزیرات پاکستان کی روح سے قابل دست اندازی پولیس ہیں، لیکن ان جرائم کی اطلاع پر ایف آئی آر کا اندراج تھانہ میں نہیں بلکہ مذکورہ خاتون کی جائے رہائش پر کسی خاتون خانہ کی موجودگی اور خاتون پولیس افسر کے سامنے درج کی جائے گی، اور اسے تھانہ میں آ کر رپورٹ درج کرانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پولیس ان تمام افراد کو جن کے نام ایف آئی آر میں درج کرا دیے جاتے ہیں یا تو انہیں گرفتار کر لیتی ہے یا انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، جو نہ تو اخلاقاً، نہ قانوناً اور نہ ہی مذہبی طور پر پسندیدہ عمل ہے۔ انہی حالات پر قابو پانے کے لیے عدالت عظمیٰ نے ایک ہیومن رائٹ کیس نمبر 10842P آف 2018 2018 کا کیس ہے، یہ گائیڈ لائن دی ہے صرف ایف آئی آر درج ہونے اور اس میں کسی کا نامزد ہو جانا اس شخص کے مجرم ہونے کا ثبوت نہ ہے تا وقت کے تفتیشی افسر مطمئن نہ ہو جائے کہ واقعی وہ شخص بظاہر اس جرم میں ملوث نظر آتا ہے۔ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے ضروری نہ ہے کہ کوئی شخص خود تھانہ میں آ کر وقوع کی اطلاعات کرے، بلکہ پولیس افسر کو اگر اپنے طور پر بھی کسی متبادل ذریعہ سے اطلاع مل جاتی ہے تو وہ ایف آئی آر درج کر سکتا ہے، لیکن بعض جرائم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے دائرۂ اختیار میں سرزد نہیں ہوتے لیکن ان کی ایف آئی آر کسی بھی تھانے میں درج کروائی جا سکے۔ مثلا جو لوگ قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں چیک دیتے ہیں اور بعد میں وہ چیک کسی وجہ سے باؤنس ہو جاتا ہے اور اس کو رقم نہیں ملتی، تو اس قسم کے واقعات جو ہے اس کی اطلاع کسی بھی تھانہ میں دی جا سکتی ہے۔ اکثر اوقات یہ شکایت بھی سننے میں آتی ہے کہ ہماری ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی اور مختلف حیل و بہانوں سے ٹال دیا جاتا ہے۔ یہ شکایت اتنی غلط بھی نہیں، لیکن اس کے پیچھے چند خدشات بھی ہوتے ہیں، مثلا بدنیتی کے ساتھ کسی کو جرم میں ملوث کرنا وغیرہ۔ بہرحال اگر کسی کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو وہ متبادل ذریعہ اندراج سے اپنی دادرسی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کی ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی اور شکایت کنندہ کو یہ شکایت درج نہ ہونے سے خطرات کا سامنا ہو تو وہ اپنی شکایت عدالت جناب سیشن جج صاحب داخل کر سکتا ہے، جو بعد از سماعت اگر اس نتیجہ پر پہنچے کہ بادی نظر میں شکایت درست ہے تو وہ علاقہ کے تھانہ کو ایف آئی آر درج کرنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ فریق استغاثہ یعنی پرائیویٹ کمپلینٹ بھی دائر کر سکتا ہے۔ کیونکہ ایف آئی آر ایک انتہائی عام قانونی دستاویز ہے، اس لیے اس کے اندراج کے لیے چند ضروریات اور احتیاط کو پیش نظر رکھنا بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔ نمبر 1، اگرچہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے قانون نے کوئی خاص میعاد مقرر نہیں کی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وقوع کے فوراً بعد یہ اطلاع اپنے تھانہ میں دے دی جائے، کیونکہ غیر ضروری تاخیر تفتیش کو متاثر کر سکتی ہے اور کسی قسم کی بھی مقدمے میں رکاوٹ پیدا ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہی غیر ضروری افراد کو ایف آئی آر کے ذریعے جھوٹے کیس میں ملوث کیا جائے جو تفتیش کو غلط رخ پر لے جا سکتی ہے۔ کیونکہ قانون میں درج ہے کہ کوئی بھی شخص اینی پرسن
وہ ایف آئی آر درج کرانے کا اہل ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ متاثرہ فریق خود ہی شکایت درج کرائے، بلکہ ہر وہ شخص جو وقوع سے بخوبی واقف ہو ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے۔ ایف آئی آر درج کرانے سے پہلے کسی وکیل سے مشورہ کرنا، اس کے مشورہ کے مطابق رپورٹ درج کرانا مقدمہ کی بنیاد پر ضرب لگانے کے مترادف ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مختصر الفاظ میں وقوع کی اطلاع دے دی جائے۔ اگر کوئی پولیس افسر ابتدائی تفتیش کے بعد ایف آئی آر درج کرتا ہے تو ایسی ایف آئی آر بھی اپنی اہمیت اور شہادت کی قوت کھو دیتی ہے، جو بعض اوقات پورا کیس ہی مشکوک بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی پاکستانی باشندہ ارتکاب جرم کے بعد بیرون ملک چلا جاتا ہے تو اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کروائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی وقوع میں مضروب کسی بھی وجہ سے خود ایف آئی آر درج کرانے سے قاصر ہو تو وہ بذریعہ اٹارنی درج کرا سکتا ہے۔ اگر کسی شکایت کنندہ کو باوثوق یقین ہو کہ اس کے کسی فرد یا اہل خانہ کو پولیس کی حراست میں تشدد کر کے مار دیا گیا ہے تو پولیس افسر کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ بہرحال ایف آئی آر درج کرانا ہر متاثرہ فریق کا حق اور درج کرنا پولیس افسر انچارج تھانہ کا فرض ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حقوق و فرائض قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کریں اور غلط اور گمراہ کن ایف آئی آر درج کرانے سے اجتناب کریں، اور اگر ممکن ہو سکے تو کبھی کبھی تھانہ جا کر ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کر دیا کریں جو یہ مقدس فریضہ سرانجام دے رہے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔